السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذری حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے عملیات میں 3 چیزیں چھوڑ دیں یا عملیات چھوڑ دیں۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، ترک کر دیں، ان کے اوپر پابندی لگا دیں، ان کو زندگی سے بالکل نکال دیں، دفعہ دور کر دیں، تو آپ عملیات کر سکتے ہیں، روحانیت آپ کو ملے گی۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو بالکل بھی آپ کو یہ چیزیں روحانیت نہیں ملیں گی، سلسلے کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل سے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ہماری خانگاہ کے 2 یوٹیوب چینل ہیں، دونوں کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جتنے بھی اعمال ہم بتاتے ہیں یہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مستفیض ہوں۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ 3 چیزیں چھوڑ دیں یا عملیات چھوڑ دیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، جیسے ہمارے اکثر لوگ دیکھا ہوگا عملیات کرتے ہیں، مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے گناہ کبیرہ ہے صغیرہ ہے۔ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ روحانیت اور گناہ یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، جو روحانیت کا متلاشی ہے بندہ، وہ گناہ سے دور دور اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دور تک بھی وہ جو ہے نا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ کسی قسم کا بھی گناہ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، تو اس میں بالکل بھی اس چیز کا ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اکثر ہمارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ عملیات کرتے ہیں، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جب وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ لو جی میں تو دم کرتا ہوں، یہ میں علاج کرتا ہوں، تمیز دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا غرور میں آ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ آپ کی روحانیت کو ختم کر دے گا، بالکل کوڑا کاغذ، جس طرح سفید کاغذ ہوتا ہے نا، اس طرح کر دے گا۔ اب اس میں بد نگاہی کا ہے، اس میں اور بہت سارے گناہ ہیں جو زندگی میں دیکھیں بندے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، تو اس میں ہم نے بچنا ہے۔ اور دوسرا ہے جھوٹ، جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے۔ دیکھیں جو شریعت نے منع کیا، جو شریعت نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، وہ عام بندہ، ہر بندہ اس کے اوپر عمل کرے، لیکن عامل اس کے اوپر ڈبل عمل کرے تو پھر وہ بچے گا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اکثر ہمارے لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ کہہ دیتے ہیں لو جی ہمارے جھوٹ سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ جب آپ ایک جھوٹ بولیں گے اس کے ساتھ کئی جھوٹ بولنے پڑ جائیں گے۔ کئی اب میں نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ وہاں پر سچ بھی بول لے گا تو وہ بہتر ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا، نہیں تو یہ آپ کی عملیات کی، آپ کی روحانیت، نورانیت، یہ پورا یہ کھا جائے گی، چاٹ جائے گی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا، بالکل بھی اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دینا۔ اور تیسرا بے پردگی، ہمارے عامل حضرات اس سے بہت زیادہ ان معاملات میں ہوتے ہیں۔ جب وہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، خواتین آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، مائیں بیٹیاں آتی ہیں، بے پردگی بڑی ہوتی ہے۔ تو بے پردگی سے بچنا ہے۔ بازار میں بھی جائے تو بے پردگی سے بچنا ہے، کہیں پر بھی جائے تو بے پردگی سے بچنا ہے، کہ یہ روحانیت کا متلاشی ہے جو سلوک پہ چلتا ہے، ان کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ اپنے آپ کو، اپنا ظاہر، اپنا باطن صاف رکھے گا تو روحانیت اس کی کام کرے گی، اس کے پاس روحانیت ہوگی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں سارے معاملات کرتا رہوں اور روحانیت بھی میرے پاس ہو تو یہ ناممکن سی بات۔ اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عامل حضرات کیا کرتے ہیں، مریض ان کے پاس آئے، خواتین کی ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں، لو جی ہماری نیک نامی ہوگی۔ وہ آپ کے نیک نامی نہیں ہے، آپ کے گناہوں کا میٹر چل پڑا ہے، میٹر شروع ہو گیا، آپ کے کھاتے میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ دیکھیں گے بد نگاہی۔ اب وہ جو سائل ہمارے پاس آئے وہ تو مجبور ہے، ہم اس کو بولیں گے بھائی نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جائے گا، ہم اس کو چیئر پہ دیں گے، چیئر پہ بیٹھ جائے، ہم اس کو بولیں گے جا، وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے علاج معالجے کے لیے۔ لیکن ہم نے اس کا خیال کرنا، ہمارے لوگوں نے خیال کرنا جو عام نیاز سے
جو عملیات سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے خیال کرنا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، بد نگاہی نہ ہو، با پردہ ہو. پھر آپ نے علاج اس طرح کرنا ہے کہ بڑے احتیاط کے ساتھ. ہمارے پیر و مرشد علاج فرماتے ہیں، زندگی ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت احتیاط فرماتے ہیں اس معاملے میں. ہمارے اپنے بھی معاملات یہی ہے کہ ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں اس بارے میں کہ شیطان ہے وہ کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسا دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو گرا دے گا. کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خاتون صرف آئی ہے، وہ آگے علاج کے لیے آئی ہے تو میں علاج نہیں کرتا ہوں، صاف انکار کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر کے بھائی بیٹے شوہر کو لے کے آئے پھر میں علاج کروں گا. اس طرح میں نہیں کروں گا. بالکل ان کو کوڑا جواب، چٹا جواب کہ میں علاج نہیں کروں گا. اگر ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر روحانیت ہماری چلے جائے گی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. ہم نے دنیا کو لوگوں کو ٹھیک کر کے کیا لینا؟ ہم نے اپنی روحانیت کو پروان چڑھانا، اپنی روحانیت کو بچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ مریضوں کو ٹھیک کرنا ہے، مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اپنا ایمان گیا. پوری دنیا کو ٹھیک کر دیں، ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان سے بندہ خالی ہے تو اس کے وہ کسی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم نے بے پردگی سے بچنا ہے. کسی بھی خاتون کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کرنی. اور جو ہمارے پاس ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کو پردے والی جگہ پہ بٹھانا. دیکھیں وہ اپنے گھر کے معاملات ہیں، بازار کے معاملات ہیں، اس کو چھوڑ دیں. جو ہوتا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اس کو پردے کے دائرے میں رکھیں اور بے پردگی نہ ہو اور بد نگاہی نہ ہو، ایسے گناہ نہ ہو جو نظروں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ بہت ضروری ہے، ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کئی دفعہ میں فون آتا ہے میرے پاس، لڑکے پوچھتے ہیں، عامل حضرات پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب یا حضرت، تو سب استاد ہی بولتے ہیں، کہتے استاد صاحب ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمارے عملیات میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، ہمارے گناہ کبیرہ ہو گیا، ہمارے عملیات چلیں گے. تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے اللہ کا خوف کریں. آپ کا رستہ کیا ہے؟ آپ کس رستے کے مسافر ہیں اور آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ گناہ بالکل بھی نہیں کرنا. آپ کی عملیات جو ہے نا، آپ کی روحانیتوں کو چاٹ جائے گا، چٹا کاغذ کر کے چلے جائے گا. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تمام باپ کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، ہم بزرگوں کے رستے پہ چلیں جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مرشدوں کے مرشد ہیں، جو انہوں نے ہمیں رستے بتائے، جو ہمیں انہوں نے راستہ متعین کیا ہمارے لیے، ہم اس پہ چلیں. نہ کہ ہم دنیا کے چکروں میں پڑ جائیں، بدنگاہی ہو، گناہ ہو، جھوٹ غیبت ہو. بھائی یہ دنیا کما لی تو کیا فائدہ ہوگا، آخرت ہم نے گوا دی، ٹھیک ہے نا. ہم دنیا کو چھوڑ کے ہم نے صرف آخرت کو سنبھالنا، آخرت کی حفاظت کرنی، اپنے آپ کی حفاظت کرنی، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، ہر عامل کو رکھنا چاہیے، ہر ڈاکٹر کو رکھنا چاہیے، ہر حکیم کو رکھنا چاہیے، کیونکہ مسیحا ہے. لیکن یہ جتنے کام کرنے والے یہ مسیحا ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ آپ ان کو جس طرح بولیں گے وہ کریں گے. آپ جو ٹائم بولیں گے اس ٹائم پہ آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں. اس کے پاس یہی کہ وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، اس کے یہاں سے مجھے شفا مل جائے، اس درد سے شفا مل جائے. تو جب ہمارے پاس مریض آئے، سائل آئے، ہم نے ان کا بڑا احترام کرنا ہے، خیال کرنا ہے تاکہ ان کے دل آزاری نہ ہو اور گناہوں سے بچنا ہے. نماز کا اہتمام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں، اپنے فضل سے رکھے ہمیں. اور اللہ رب العزت کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا مانگے کہ اللہ مجھے نماز میں استقامت عطا فرما، نماز میں لذت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما، ذکر و اذکار کی خوشبو عطا فرما. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے اور آقا کریم کے صدقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے مستفیض فرمائیں گے. اور جب یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. ہم کل روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں نموشی نہیں ہوگی، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.